ابھی بیت میں رام کلی سے کہہ رہا تھا کہ بک اب وہ تعارف کروا رہے ہیں کہ جوگی کیسے ہوتے ہیں. جو شاہ کا جوگی ہے, شاہ کا جوگی شاہ کا آئیڈیل انسان ہے. وہ جس کو آپ کہتے ہیں آلٹروازم, سیلف لیسنس کی منتہا تک پہنچا ہوا کوئی انسان. اور وجود سے بیگانگیت دو طرح کی ہوتی ہے نا, یا تو آپ وجود کو سمجھتے نہیں ہیں اور پھر وجود سے لاتعلق ہو جاتے ہیں. لیکن جو ان کے ہاں وجود کی لاتعلقی ہے وہ شعور کے مراحل سے گزر کے بعد میں آتی ہے. آپ شعور ذات اور شعار ذات کو پورا ادراک رکھنے کے بعد پھر آپ سرنڈر کرتے ہیں کہ اب یہ تو کچھ بھی نہیں تھا. تو اب تعارف کرواتے ہیں بک. اب وہ کون ہے؟ وہ تو فقیر ہے. تو ان کے تو گودڑی جس کو کہتے ہیں ہم, جس میں وہ چیزیں ڈالتے ہیں بھیک مانگ کے, جو جس کو گودڑی کہتے ہیں ہم. تو فقیر کیا کرتا ہے؟ فقیر جو بھی مانگتا ہے وہ اپنی ڈال دیتا ہے گودڑی میں. اب کہتے ہیں تو یہ بھی فقیر. اب تو یہ سیلف لیسنس کے آخری مقام پہ ہے. ان کا تعارف یہ کون سے فقیر ہیں؟ بک ودھاؤں بگریں. یہ وہ فقیر ہیں کہ جنہوں نے, جو ان کے اندر بھوک کا احساس ہے, جو ان کو جو لامتناہی ہے, بھوک تو کبھی ختم نہیں ہوگی, مانگنے والا ہاتھ تو کبھی پیچھے نہیں ہٹے گا. تو کہتے ہیں کہ سارا جو وجودی مسئلہ ہے وہ اس بھوک میں رکھا ہوا ہے, اس طلب میں رکھا ہوا ہے. تو اب یہ کون لوگ ہیں؟ یہ تو لبریٹڈ لوگ ہیں. بک وداؤں بگریں. انہوں نے اپنی جو گودلی ہے سامان سے نہیں بھری, باہر سے کوئی چیزیں لے کر نہیں بھری. وہ سب کچھ تو اندر تھا نا. سامان کتنا, جتنا بھی ملے گا آپ کی ہماری بھوک تو ختم نہیں ہوگی. بک وداؤں بگریں. انہوں نے اپنی گودلی جو ہے, جو مانگنے کی علامت ہے, نہ بھرنے کی علامت ہے, وہ کیا کیا انہوں نے؟ اپنے اندر سے, اپنے وجود سے جو طلب ہے, جو بھوک ہے, اس کو جڑوں سے کھینچ کر نکال کر انہوں نے گودلی بھر دی ہے. بک وداؤں بگریں. اور اب وہ کس مقام پہ ہیں؟ جوگی کندھا جنیا. یہ بڑا ایک کمال لفظ ہے جنیا, جو اب ہمارے بچے بھی نہیں جان سکتے کہ یہ لفظ کیا ہے. لفظ بڑے کمال لفظ متروک ہو جاتے ہیں, جو اب لاڑ میں بھی بولتے ہیں لوگ. جنیا کہتے ہیں, ہم کہتے ہیں نا پیٹ بھر کے کھا لیا. تو اتنا کھا لیا جائے کہ پھر آپ کو کبھی طلب نہ رہے, مطلب بہت جتنا بھی کھا سکتے ہیں آپ. جنیا کہتے ہیں سنی میں ڈھاؤ کر کھانے لگے. بک وداؤں بگریں جوگی کندھا جنیا. اب وہ چونکہ وہ اس طلب کے احساس سے آزاد ہو چکے ہیں, اب انہوں نے سب کچھ اپنے وجود کو بھر لیا ہے. مانگنا خالی پن کا اظہار ہے نا, ہم مانگتے کیوں ہیں؟ مانگنا خالی پن کا اظہار ہے. تو اب وہ اس خالی پن کے احساس سے مبرہ ہو چکے ہیں. بک وداؤں بگریں جوگی کندھا جنیا. طلب نکن تام جی اوتیو پین انیا. اب یہ تام کی طلب نہیں کرتے. طلب ان کے یہاں ہے اب کوئی اور وجودی طلب ہے. اور یہ پیتے کیا ہیں؟ یہ پیاس کو پیتے ہیں. کیا حسین تصور ہے پیاس کو پینے کا. طلب نکن تام جی اوتیو پین انیا. اب آگے سنیے گا آخری لائن. سامی, یہ جو سامی ہے, یہ جو فقیر ہیں, جوگی ہیں, سامی جھاگی سنیا. یہ منزل تک کیسے پہنچے ہیں؟ وسعوں کی وجہ تھے. وسعوں کہتے ہیں آبادی کو, جہاں جہاں آبادی ہو, جس کو منزل کہیں آپ. لیکن یہ کمال کیا ہے, سامی جو ہیں یہ جھاگی سنیا, یہ ان تمام ویرانوں کو جھاگنے کے بعد جا کر اس مقام پہ پہنچے ہیں جس کو آپ, وہ آبادی باہر کی نہیں, اندر کی آبادی کی بات کر رہے ہیں. شاہ کے جو مثال کے طور پہ نانگے مطلب یہ جو بے لباس ہے, یہ جو جینی. اب اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ شاہ کی شاعری پہ علامتیں, تو شاہ کی شاعری میں آپ کو بدھا ملے گا, شاہ کی شاعری میں آپ کو مہاویر ملے گا, آپ کو جینی ملیں گے, بدھسٹ ملیں گے. تو شاہ کی یہ بہتر نانگن, نانگا تو اور دنیا میں اور روایت کو اس طرح سے ہے نہیں سوائے جینیوں کے. نانگن بدھی نیہ جی. یہ جو نانگے ہیں, یہ جو بے لباس ہے, مطلب بے لباسی ایک علامت ہے کہ جن کے تن پر کپڑا بھی نہیں ہے اور ان کے پاس کیا ہوگا. جن کے پاس اپنی ذات کے لیے, تن کے لیے کپڑا بھی نہیں ہے, تو ان کے پاس اور زمانے سے کیا ہوگا. تو ایک ناگا اس معنوں میں, ایک لبریٹڈ انسان کے معنوں میں, کوئی فزیکل معنوں میں بے لباس کی بات نہیں کرتے ہیں. نانگن مطلب فلی لبریٹڈ لوگ. نانگن بدھی نیہ جی.
نی کہتے ہیں عشق کو، محبت کو نہیں کہتے. محبت بہت چھوٹا مقام ہے عشق کے سامنے. نانگن بدھی نی ہجی کچھیں کا چھوٹی. تو انہوں نے جو آپ کو کہتے ہیں جو آپ کو بے لباس نظر آتے ہیں، انہوں نے لباس پہنا ہوا ہے، وہ آپ کو نظر نہیں آتا، وہ انہوں نے عشق کا لباس پہنا ہوا. نانگن بدھی نی ہجی کچھیں کا چھوٹی. اور زمانے کے لیے وہ کیسے لوگ ہیں؟ زمانے کے لیے تو وہ ایسے ہی ہیں کہ جو زمانے میں جہڑا آیا جگ میں تہڑا ویا موٹی. وہ جیسے زمانے میں آئے تھے وہ واپس بھی ایسے ہی جا رہے ہیں. بے لباس آئے تھے بے لباس جا رہے ہیں، مطلب زمانے سے کچھ نہیں لیا. جہڑا آیا جگ میں تہڑا ویا موٹی. کہتے ہیں یہ تو زمانہ سمجھتا ہے نا اس طرح کہ انہوں نے کچھ حاصل نہیں کیا تھا. وہ جو حاصلات کے جس مقام پہ تھے اس کا تمہیں اندازہ نہیں ہے. تو پھر کیا کہتے ہیں کہ اب وہ کب راز فاش ہوگا، کب یہ عیاں ہوگا زمانے پر کہ یہ کتنے بڑے لوگ تھے، کیا حاصل کیا تھا. تو کہتے ہیں نانگن بدی نیہ جی کچھیں کا چھوٹی، جیڑا آیا جگ میں تیڑا ویا موٹی. تنی جی چوٹی، ان کی عظمت، ان کی بلندیاں وہ زمانے کو تب معلوم ہوں گی. اب تو پورب نہیں نکلا نا، اب تو اندھیرا ہے، اب تو آپ دیکھنے کے قابل نہیں ہیں. جب اس جہان میں اس زمانے میں پورب پدھرا ہوگا، جب سورج نکلے گا، روشنی ہوگی، جب لوگ دیکھنے کے اور پہچاننے کے قابل ہوں گے، تب معلوم ہوگا کہ یہ اصل میں کتنے بڑے لوگ تھے. مطلب اسی طرح میں نے جیسے پہلے بات کی، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ بیت گوتم کے علاوہ کسی کے بارے میں ہو ہی نہیں سکتا. بابو بھکاری تھا. اچھا فقیر ہو اور فقیر ہی رہے تو اس میں کیا کمال ہے؟ وہ تو فقیر پہلے سے ہی ہے. سوال یہ کہ فقیر ہی ہو اور فقیر ہی رہے تو اس نے کیا کمال کیا؟ عام ہی ہو اور عام ہی رہے تو اس میں کیا کمال کیا اس نے؟ خاص ہو اور عام میں تبدیل ہو جائے اور پھر وہاں سے اپنے خاص ہونے کا مرتبہ حاصل کرے تو یہ ہے کمال. یہ ہے کمال جو شاید میں آپ ایک اور بیت سناؤں گا، یہ بیت سنانا چاہ رہا ہوں. بابو تو کون تھا؟ بابو تو ہمیں تو یہی مثال ملتی ہے کہ گوتم سدھارتھ مہاراجا کا بیٹا، اور میں تو اسے گاؤں بھی گیا وہ. بابو بھکاری ہو گیا، بابو بھکاری تھا. یہ جو بابو جو علامتی معنوں میں ظاہر کہہ رہے ہیں کہ جو زمانے کے لیے بابو تھے، بہت بڑے لوگ تھے، وہ فقیر ہو گئے. وہ بالکل بابو بھکاری تھا بھنیچ. اچھا کیسے ہو گئے؟ وہ سوال کرتے ہیں کہ آخر کیا تھا کہ کیسے ہو گئے وہ سب یہ؟ تو کہتے ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ بابو بھکاری تھا بھنی چھجاؤں بھاڑ. ہم سب لوگ کیوں نہیں بن پاتے؟ تو کہتے ہیں کہ ہم اپنے زمانے کی کنسٹرکٹیڈ ایگو کے اندر رہتے ہیں. وہ کیوں نیشے نے کہا تھا کہ مجھے کرسچینٹی سے بڑا اختلاف یہ بھی ہے کہ اٹ امپوزز فورس موریلٹی آن ہیومن. تو یہ جو ہم سب لوگ ہیں، ہم سمجھتے تو یہ ہے نا کہ ہماری ذات، ہمارا وجود ہمارا ہے. حقیقت تو یہ ہے کہ ہمارا سب کچھ جو ہے وہ کنسٹرکٹ سماج نے کیا ہے، بہت تھوڑا سا جو ہمارا ہے. تو شاہ لطیف کہتے ہیں کہ یہ جو لوگ ہیں یہ اصل میں تو وہی جو میں بات کر رہا تھا، ڈی کنسٹرکٹ کر کے خود کو ریکنسٹرکٹ کرنا. بابو بھکاری تھا بھنی چھجاؤں بھاڑ. یہ کیوں کر پائے یہ سب کچھ؟ کہ انہوں نے وہ کالب ہی توڑ دیا، وہ برتن ہی توڑ دیا جو زمانے نے کنسٹرکٹ کیا تھا ان کے لیے، جس میں ہم سب لوگ رہتے ہیں. بھنی چھجاؤں بھاڑ. تو اب کیا ہے؟ اب تو کچھ نہیں رہا ان کے پاس، وہ تو بابو سے بھکاری بن گئے. تو کہتے ہیں نانگن، اب یہ جو بظاہر تمہیں نانگے نظر آتے ہیں، کچھ بھی نہیں ان کے پاس. نانگن وٹ نیہ جو نسورو ندھان. کیا حسین لفظ ہے. اب ان کے پاس جو خزانے ہیں وہ عشق کے خزانے ہیں. نیہ جو ندھان، خزانوں. اور آگے پھر کہتے ہیں کہ تم تو نہیں سمجھ پاؤ گے عام آدمی، ہم جیسے سب لوگ، کہ یہ آخر ان کو کیا ملا ہے ساری ٹرانسفارمیشن میں، وجود کی نفی میں. تو کہتے ہیں سرکھنڈ چنی سان. سرکھنڈ ایک درخت، تصوراتی درخت کا نام ہے. تصوراتی ہے نہیں ہے لیکن مطلب اب تو نظر نہیں آتا کہیں دنیا میں یہاں پہ، جس میں کہتے ہیں کہ مشک ہوتا ہے. مشک تو ہرن کے اس میں ہوتا ہے، لیکن مطلب اسی طرح کی بہت کوئی خوشبودار ایک. تو علامتی طور پہ کہتے ہیں کہ سرکھنڈ جنی سان
आउं न जींदी उन रीह, ये वो लोग हैं कि जिनके अंदर में मशहूर कुन, वो जो दरख्त है सिरखंड, उनकी पूरी के वजूद में उनकी शाखें फूटी हुई हैं, वो अंदर से मशहूर है, अंदर से उस तरह से है। तो तख्लीकी शऊर असबात का होना, कन्फर्मिस्ट होना, ये तो खैर एक बड़ा रुझान है। शाह बहुत बड़े नॉन कन्फर्मिस्ट हैं। वो अपने ज़माने के हर समाज के कंस्ट्रक्टेड जो भी नोशन था, तस्वुर था, उसके वो नॉन कन्फर्मिस्ट थे और अपना एक दुनिया तख्लीकी, मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ, तो उसी को मैं कहता हूँ, इस पर मेरी बड़ी तफसील से मैंने लिखा भी है कि शाह का जो तख्लीकी शऊर है वो तो बेमिसाल है ही, शाह का तनकीदी शऊर बेमिसाल है। और तनकीदी शऊर की रिवायत जो है वो तो जदीदियत की रिवायत है, वो मॉडर्न रिवायत है। ये तनकीदी अफकार की रिवायत जो है इन जदीद मानों में ये तो जदीदियत की पैदावार है। शाह की मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ, मिसाल के तौर पे किनी कामण क्या है, अपने ऊंट से कहती है, किनी कामण क्या है, किए बंभोली करहा, मेरे ऊंट तुम्हें जानती हूं, तुम तो ऐसे थे ही नहीं, तो तुम पर किसी ने जादू कर लिया? किनी कामण क्या है, किए कैसे भंभल गए हो, कैसे गुमराह हो गए हो, ये तुम वो तो नहीं हो जिसको मैं जानती हूं। अब वो कौन सा ऊंट है कि जो आटे की चक्की के आसपास जो घूमते थे? अब देखिएगा, शाह का तस्वुर सफर दर सफर है, उनके यहाँ मंजिल इतनी अहमियत की हामिल नहीं है। शाह इसमें भी बेमिसाल है। शाह के यहाँ मंजिल बेमानी है और उनका हर किरदार अपने सफर में मंजिल से बेनियाज हो जाता है या हो जाती है। शाह के यहाँ मंजिल की कोई मानवियत नहीं है, क्योंकि हकीकत भी यह है कि मंजिल साकिन तस्वुर है और सफर मुतहरिक तस्वुर है। मंजिल में क्या कमाल है? मंजिल तो कहीं ना कहीं है, लेकिन जो सफर है वो इनके अल्लाह मुतनाई है। तो आप देखिए कि शाह का तस्वुर, अब वो जो ऊंट है, अब सफर को भी बड़ा कमाल बयान करते हैं। ये कमाल है कि वो ऊंट जो घूम रहा है, समझ तो वो भी यही रहा है ना कि मैं घूम रहा, सफर कर रहा हूं। मतलब हम सब लोग हैं वर्किंग ऑल द डे एंड डूइंग नथिंग, अमूमन समझ तो हम भी ये रहे होते हैं ना कि हम बड़ा काम कर रहे होते हैं। मतलब हर सरगर्मी को हम समझते तो कोई काम है ना कि हम बड़ा कुछ कर रहे हैं। शाह लतीफ सफर की जो बारीक बीनी है कि चलने को सफर नहीं समझते, वो सिर्फ मुतहरिक रहने को, चलने को सफर नहीं कहते। सुनिएगा तनकीद एतबार से, किनी कामण क्या है, की भंभोले करहा, ये तुम कैसे गुमराह हो गए हो। अखिन मथे अख्यो, जब ये ऊंटों को और ये जानवरों को चलाते हैं तो उनकी आंखों में डाल देते हैं पर्दा, ताकि उनको नजर ना आए कि वो कहाँ है, वो जमान और मकान से बेनियाज हो जाए। तो कहते हैं अखिन मथे अख्यो पिड़ में पैर गठा है। वो कहते हैं तुम चल नहीं रहे हो, पांव घिसा रहे हो। क्या कमाल तस्वर है कि चलना और सफर करना कुछ और मकाम है, कुछ और मजहर है, और पांव घिसाना कुछ और काम है। तो जो हर वो शख्स वो पांव घिसा रहा है वो चल नहीं रहा, वो सफर नहीं कर रहा। कमाल है ये। तो अब वो ऊंट के करें, अखिल मथे अख्यो पिड़ में पैर गठा है। और दोनों अलामती बातें हैं। तुम्हारी आंखों के सामने पर्दे हैं तो तुम देखने के काबिल ही नहीं हो। तुम इस ये इम्तियाज कर ही नहीं सकते कि तुम सफर कर रहे हो या चल रहे हो या क्या कर रहे हो। पिड़ में पैर गठा है। वग कि विसरिया है, और तुम्हें यह भी शनास नहीं रही कि तुम अपने वग जिसके साथ तुम चलते हो उससे जुदा हो चुके हो। वग कि विसरिया है, बधो जिया घाणे वहीं, इस जिसको हम जिसे तेल निकलता है घाणों उसकी। तो आप देखें कि शाह लतीफ के यहाँ जो ये शऊर है तनकीद का, अंधा ऊंधा वेद, वेद कहते हैं सिंधी जबान में तबीब को, जिसको, और तबीब जब ये शायद तबीब कह रहा हो तो वो जाहिर है डॉक्टर तो नहीं हो सकता तो वो तो अंदर के तबीब की बात कर रहा है। तो जाहिर है शायर का तखय्युल, और ऐसे जो शायर है तो वो तो अंदर, वो तबीब जो अंदर के मामलात को जानते हैं। अंधा, अब उससे तखातुब कर रहे हैं। अंधा, एक तो तुम अंधे हो, ऊंधा, ऊपर से तुम्हारी सोच उल्टी है। अंधा ऊंधा वेद,
اب آپ تصور کر لیجئے کہ اگر وید کو میں نے لکھا ہے اس میں بہت تفصیل سے کہ وید کو میں کسی صرف فرد کو تصور نہیں کرتا، وید میں ہر اس نظام خیال کو سمجھتا ہوں. وید میں یہ جو جھوٹا وید ہے، ہر اس نظام خیال کو، نظام عمل کو، ہر اس مطلب آپ کوئی بھی لے لیں بات جو ہماری زندگیوں میں ہے، جو ہمیں اندھا اوندھا وید کھل کجاڑیا کھائیے. یہ جو گاؤں میں ایک زمانے میں لوگ آتے تھے نا کہ بیماریوں کا علاج کرتے تھے، کہ اسکن پر وہ مارتے تھے کہ ذرا دم پچے ہو گیا، اور وہ مارتے تھے، اور وہ جوروں کھڑی گا، اور وہ ان سے کہ خون یہ جو ہے وہ آپ کا پی لیں. یہ اندھا اوندھا وید کھل کجاڑیا کھائیے اساں دکھی ڈیل میں تم پیاری پیج. ہمارا مرض کچھ اور ہے، ہمیں ضرورت کسی اور کچھ چیز کی ہے، اور تم چونکہ اندھے بھی ہو اوندھے بھی ہو تو تمہیں تو اس کا ادراک ہے نہیں. تو آپ تصور کریں کہ